بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 478 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 5 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 478 آف انگلش بول چال۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورآل سینٹینس نمبر 3466۔ کاش کہ میں ایک ڈاکٹر ہوتا، یعنی آپ ایک ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن آپ ایک ریگریٹ فیل کر رہے ہیں یا اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں تو ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک یعنی کوئی جو ہے وہ آپ خواہش یہ کر رہے ہیں کہ کاش کہ میں ایک ڈاکٹر ہوتا، کاش کہ میں ایک وکیل ہوتا، کاش کہ میں ایک تاجر ہوتا، کاش کہ میں ایک ٹیچر ہوتا، یا جو بھی آپ جو ہے وہ لگانا چاہیں۔ تو یہاں پہ جی کہ اپنی خواہش کا اظہار کرنا، کاش کہ میں ایک ڈاکٹر ہوتا۔ آئی وش آئی وار اے ڈاکٹر، آئی وش آئی وار اے ڈاکٹر، کاش کہ میں ایک ڈاکٹر ہوتا۔ ویسے ویور آئی کے ساتھ واز لگتا ہے، ابھی بھی لگ سکتا ہے، لیکن عموماً جو ایسی چیزیں امیجنری جو کہ خواہش امیجنیشن کو ہوں تو وہاں پہ آپ آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ ور جو ہے وہ زیادہ سٹینڈرڈ ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ آپ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بندہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ یہاں پہ ایک لمٹ میں رہتے ہوئے اپنی آزادی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ You can express your opinion freely. You can express your feeling freely. You can express your opinion freely. You can express your point of view here freely. تو ایک چیز کو کہنے کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ ویورز، ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ ایک چیز کو کہنے کی آپ کے پاس ملٹیپلز جو ہے وہ فکرے آ جاتے ہیں تو وہ کبھی آپ کے جو ہے نا وہ زبان رکتی نہیں فکرہ بولنے میں، کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی ایک ذخیرہ ہوتا ہے۔ تو ویورز، میں نے ووکیبلری، فریزل ورب، سینٹینسز، ایکٹیو پیسو وائس، کامن مسٹیکس، ایڈیمز، پرووربس اور نہ جانے کتنی جو ہے نا وہ سیریز آگے شروع کر رہا ہوں۔ تو بیسیکلی مین جو چیز ہے یہ ہے کہ ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہاں پہ جی آپ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یو کین ایکسپریس یور اوپینین فریلی۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3۔ آپ کو درخواست پہلے جمع کرانی چاہیے تھی۔ آپ کو درخواست پہلے جمع کرانی چاہیے تھی۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں شک کا اظہار ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو درخواست پہلے جمع کروانی چاہیے تھی اور بعد میں یہاں پہ آپ کو اپلائی کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، فکرے کا سینس یہ بھی بن سکتا ہے، اور یہ بھی بن سکتا ہے کہ آپ کو یعنی اب درخواست جو ہے وہ آپ نے ابھی جمع کروانی ہے تو آپ کو پہلے کروانی چاہیے تھی، مین کہ بیفور ٹائم آف ٹاکنگ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں آپ کو تو یہ پہلے کروا لینی چاہیے تھی۔ تو آپ کو درخواست پہلے جمع کرانی چاہیے تھی۔ یو شوڈ ہیو سبمیٹڈ دا اپلیکیشن ارلیئر۔ یو شوڈ ہیو سبمیٹڈ دا اپلیکیشن ارلیئر۔ آپ کو درخواست پہلے جمع کرانی چاہیے تھی، یا ایسے بول رہی ہیں آپ کو پہلے درخواست جمع کروانی چاہیے تھی، لیکن سینس اپنا یعنی ایک ہوتا ہے پروسیجر کہ پہلے سٹیپ پہ آپ نے یہ کرنا ہے، دوسرے سٹیپ پہ یہ کرنا ہے، تیسرے سٹیپ پہ یہ کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ کہا جائے کہ جی آپ کو پہلے درخواست جمع کروانی چاہیے، پھر اپلائی کرنا چاہیے، پھر اس کا رزلٹ کا انتظار کرنا چاہیے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے جی کہ سینس بن رہا ہے کہ کسی چیز کی آپ نے یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ آپ نے دیر کی ہے، آپ کو درخواست پہلے جمع کروانی چاہیے تھی، اب جو ہے نا وہ اب تو وقت گزر چکا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی سینس آپ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ میں بنا سکتے ہیں، اور یہ بھی کئی جو ہے نا وہ سینٹینسز میں
ٹرانسلیشن کرتے وقت تھوڑا سا جو ہے نا وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کون سا سینس استعمال کروں. تو یہ جب آپ نے کنٹیکسٹ سمجھتے ہیں تو اس میں یہ سینس جو ہے نا خود بخود ڈیولپ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4. ہماری ملاقات 3 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی. ہماری ملاقات یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دوستوں نے یا کسی میٹنگ میں یا کسی بھی آفیشیل میں جو ہے وہ ہم نے بات کی تو ہماری ملاقات 3 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی. آور میٹنگ لاسٹڈ فار مور دین 3 hours. آور میٹنگ لاسٹڈ فار مور دین 3 hours. ہماری ملاقات 3 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی. یعنی آپ اپنی ملاقات اپنی کا ڈیوریشن بتا رہے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ جی آپ کی ملاقات کتنے گھنٹے جاری رہی. ہماری ملاقات 3 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی. آور میٹنگ لاسٹڈ فار مور دین 3 hours. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 5 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس. اس نے معاملے کی تحقیق کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. ویور جب بھی ٹرانسلیشن کریں تو پہلے فقرے کو اتنا سمجھ لیں کہ وہ فقرہ خود ٹرانسلیشن کی جو ہے نا وہ سٹیج پہ آ جائے. اس نے معاملے کی تحقیق کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. تحقیق جانچ پڑتال ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں, سرچ بھی کہہ سکتے ہیں, انویسٹیگیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اس نے معاملے کی تحقیق کرنے پر, جانچ پڑتال کرنے پر, انویسٹیگیشن کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے, اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے. اس نے معاملے کی تحقیق کرنے پر وہ معاملے کی تحقیق کرنے پر مان گیا ہے. یعنی مان گیا ہے, آمادگی ظاہر کی ہے, اتفاق کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ جو ہے وہ یس کہہ دیا ہے, ہاں کہہ دیا ہے کیا معاملے کی تحقیق کرنے پر. یہ تو ہو گیا یہاں پہ فقرے کی, یہاں تک ہم نے سمجھ لی کہ بھئی فقرہ یہاں پہ سمجھ آ گیا کہ بھئی کسی بندے کو کہا کہ بھئی میں اس معاملے کی پوری جانچ پڑتال جو ہے نا وہ پوچھ گچھ کروں گا. اب اس پہ آتے ہیں جی اس کی ٹرانسلیشن پہ. ہی ہیز ایگریڈ ٹو لک ان ٹو دا میٹر. اب یہاں پہ تحقیق یعنی انویسٹیگیشن کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ہی ہیز ایگری, وہ مان گیا ہے. یہ تو یہاں پہ آمادگی کی ظاہر ہو رہی ہے. تحقیق کرنے کا مطلب یہاں پہ جو ہے نا وہ فریزل ورب ہے. میں نے فریزل ورب کی بھی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے جس کا 2 پارٹ چل رہے ہیں. لک انٹو ایک فریزل ورب ہے جس کو 2 حصوں میں یہ جوائنڈ ہے. لک ورب انٹو پریپوزیشن یا ایڈورب بھی ہو سکتا ہے, ایڈورب کے پارٹیکلس. تو لک انٹو کا مطلب ہے کسی چیز کی جانچ پڑتال کرنا. یہ فریزل ورب آپ سمجھ لیں کہ فریزل ورب تقریباً 40% جو ہے نا وہ انگلش بولنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی آپ فریزل ورب سیکھتے جائیں. آئی تھنک 1000 فریزل ورب انف ہے آپ کو اسپوکن انگلش میں بہترین جو ہے نا وہ فلوئنٹ بننے کے لیے. تو یہاں پہ یہ ہے جی کہ ہی ہیز ایگریڈ ٹو لک انٹو دا میٹر. اس نے معاملے کی تحقیق کرنے پر اتفاق کے رائے کا اظہار کیا ہے, آمادگی کا اظہار کیا ہے, ہاں کی ہے. تو یہ ساری کی ساری میننگ یہ ہے کہ فریزل ورب جتنی آپ اب دیکھیں کہ آپ اپنی روزمرہ لائف میں بے تحاشا فریزل ورب ویسے یوز کرتے ہیں کہ میں یار ایک فیکٹری سیٹ اپ کر رہا ہوں, میں فیکٹری کا ایک سیٹ اپ لگا رہا ہوں. تو سیٹ اپ ایک فریزل ورب ہے. میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یعنی فریزل ورب کی بغیر اور فریزل ورب کے ساتھ انگلش بولنا بھی بہت زیادہ فرق ہے آپ کی جو ہے نا وہ. کیونکہ ایک تو فریزل ورب ہر قسم کے امتحانات میں آتے ہیں, بی اے ہو جائے, گریجویشن ہو جائے, ماسٹر ہو جائے, امتحانات ہو جائیں, مقابلے کے امتحان ہو جائیں, چاہے وہ انڈیا کے ہوں بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے نا وہ فریزل ورب سیکھنا ایک اپنی انگلش کے ایک ستون کو مضبوط بنانا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ووکیبلری, تو فریزل ورب کی بھی ایک ووکیبلری ہے جس میں آپ 1200 فریزل ورب سیکھ لیں تو ٹھیک ہے, آپ کا جو ہے نا وہ انگلش بولنے کی فلوئنٹ جو ہے وہ آپ کی فلوئنسی بہت اچھی ہو جائے گی.